دیکھیے غازیانی صاحب، جو آدمی مقروض ہو، یعنی اس کے اوپر قرضہ ہے، یا کوئی آدمی جس نے بہت بڑا لاس کر لیا، نقصان کر لیا، اور اب وہ مقروض ہو گیا ہے، تو قرآن نے جن لوگوں کو زکوٰۃ کے مستحقین میں سے شمار کیا ہے والغارمین، کہ جو مقروض ہیں، تو مقروض کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب وہ ایک آدمی جو ہے وہ ان کو زکوٰۃ دے دے، اور وہ اپنی زکوٰۃ کو وصول کر کے وہ رقم اس کی اپنی ملکیت ہو جائے گی، اور پھر اس سے وہ اپنا قرضہ ادا کرنا چاہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس میں جو خرابی والا معاملہ ہے وہ دو معاملات ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی، اس کے ذمہ زکوٰۃ لازم ہے، وہ اپنے مقروض سے کہتا ہے کہ بھائی جو تم نے مجھے دینا تھا جتنا، اتنا تم زکوٰۃ میں میری طرف سے قبول کر لو، اور نہ لین ہوتا ہے زکوٰۃ کا، نہ دین ہوتا ہے، بس وہ زبانی کہتا ہے کہ ہاں بھائی اتنا میں نے زکوٰۃ میں قبول کر لیا، اور معاملہ ختم ہو جائے۔ ایسا کرنا شرعاً درست نہیں ہے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بھائی میں تمہیں زکوٰۃ دوں گا اور تم مجھے جو ہے یہ قرضے میں واپس کر دینا۔ ایک طرح سے اس کو اس بات کا، جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو پابند کیا جا رہا ہے۔ یہ طریقہ کار بھی شرعاً درست نہیں ہے۔ آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو پابند نہیں کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، آپ یہ زکوٰۃ مجھے واپس کر دیں۔ ہاں، اس میں ایک شکل یہ ہو سکتی ہے، گنجائش والی شکل، کی جس میں آپ مدد کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی کسی دوست کو، کسی اور شخص کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جائے کہ بھائی اس آدمی پر بہت زیادہ قرضہ ہے، اور بھائی وہ قرضہ اتارنے کے لیے اس کو جو ہے وہ اگر ہم اس کی مدد کر لیں زکوٰۃ سے، تو اپنی زکوٰۃ بھی اس تیسرے شخص کو دے دے، اس تیسرے شخص کی زکوٰۃ بھی ہو جائے، چوتھے آدمی سے بھی لے لے، اور وہ سب جو ہے جا کے اس شخص کو، مقروض کو دے دیا جائے، اور پھر وہ مقروض اپنی خوشی رضی اس آدمی کو وہ زکوٰۃ کی رقم جو اب اس کی ملکیت ہو چکی ہے وہ اس کو زکوٰۃ قرضے کی مد میں ادا کر دے۔ تو ایسا کرنا شرعاً جائز ہے۔